اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وهب لی اعطانی علی مع الکبر اسماعیل ولد وله 99 سنة وإسحاق ولد وله 112 سنة إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارا ربنا وتقبل دعاء المذكور ربنا اغفر لي ولوالدي هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله وقيل أسلمت أمه وقرئ والدي مفردا وولدي وللمؤمنين يوم يقوم يثبت الحساب قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الكافرون من أهل مكة إنما يؤخرهم بلا عذاب ليوم تشخص فيه الأبصار لهول ما ترى يقال شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمزه مهطعين مسرعين حال مقنعي رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يرتد إليهم طرفهم بصرهم وأفئدتهم قلوبهم هواء خالية من الأكل لفزعهم وأنذر خوف يا محمد الناس الكفار يوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة فيقول الذين ظلموا كفروا ربنا أخرنا بأن تردنا إلى الدنيا إلى أجل قريب نجب دعوتك بالتوحيد ونتبع الرسل فيقال لهم توبيخا أولم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من جائدة زوال أنها إلى الآخرة وسكنتم فيها في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة فلم تنزجروا وضربنا بينا لكم الأمثال في القرآن فلم تعتبروا. لغات دیکھیے. وہابا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. وہابا یہب ہبتن عطا کرنا دینا. الکبر یہ مصدر ہے باب سامعہ سے. کبرن عمر رسیدہ ہونا بری عمر کا ہونا. یؤخر اخر یؤخر و تاخیر باب تفعیل سے فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے مہلت دینا. تشخص یہ فتح سے ہے. شخص یشخص شخصن نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جانا. نگاہیں بند نہ ہونا. محتعین یہ اس میں فاعل ہے جمع مذکر سالم. احتاء یحتع احتاء باب افعال سے تیز رفتار ہونا. مقنعی رؤوسہم مقنعین رؤوسہم اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. یہ بھی اس میں فاعل جمع مذکر ہے باب افعال سے. اقنا یقنع اقناع باب افعال سے اٹھانا. لا یرتد فعل مضارع واحد مذکر غائب. ارتد یرتد ارتداد لوٹنا بند ہونا. ہوا اس خالی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی جسم نہ ہو. اس سے قلب کو متصف کیا گیا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے قلب فلان ہوا جبکہ وہ بزدل ہو. اس کے دل میں نہ تو قوت ہو نہ ہی جرأت نہ عقل ہو نہ سمجھ. ترجمہ دیکھیے. ساری تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو بڑھاپے کے باوجود اولاد یعنی اسماعیل عطا فرمایا. وہ پیدا ہوئے تھے
جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی تھی، اور ایک دوسری اولاد اسحاق عطا فرمایا۔ وہ پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 112 سال کی تھی۔ بے شک میرا پروردگار ضرور دعاؤں کو سننے والا یعنی قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، اور میری اولاد میں سے بھی بعض کو ایسا بنا دیجئے کہ جو نماز قائم کرے۔ اور ذریتی پر من داخل کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے بتا دینے کی وجہ سے ان کو کہ اولاد میں سے بعض کفار بھی ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے جن کا ماقبل میں ذکر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو بھی بخش دیجئے، میرے والدین کو بھی بخش دیجئے۔ یہ دعا اس سے پہلے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ ان دونوں کا اللہ کا دشمن ہونا واضح ہونے سے پہلے کی یہ دعا ہے۔ یہ دعا ان دونوں کے اللہ کا دشمن ہونا واضح ہونے سے پہلے کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی ماں مشرب اسلام ہو گئی تھیں، اور ایک قرات ہے والدی مفرد، اور ولدیہ ایک قرات، اور تمام مومنین کو معاف فرما دیجیے، بخش دیجیے اس دن کے جس دن حساب قائم ہوگا، ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھو ان چیزوں سے جس کو وہ ظالم یعنی کافر لوگ، اہل مکہ کے کافر لوگ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو بغیر عذاب کے مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے جس دن ساری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس ہولناکی کی وجہ سے جس کو دیکھیں گی۔ کہا جاتا ہے شخص بصر فلان، یعنی آنکھ کو کھولا تو اس کو بند نہ کیا۔ تیزی سے چلنے والے ہوں گے، یہ حال ہے، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں لوٹے گی، ان کی آنکھیں ان کی طرف نہیں لوٹے گی، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے، یعنی عقل سے خالی ہوں گے گھبراہٹ کی وجہ سے۔ اور ڈرائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو یعنی کفار کو اس دن سے کہ جس دن عذاب آ جائے گا، یعنی قیامت کے دن سے۔ تو ظالم لوگ یعنی کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو مہلت دیجیے، وہیں طور کے دنیا کی طرف لوٹا دیجیے ایک تھوڑی سی مدت تک کے لیے، تو ہم آپ کی دعوت توحید کو قبول کریں گے اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان سے توبیخاً کہا جائے گا، کیا تم لوگوں نے قسم نہیں کھایا تھا اس سے پہلے دنیا میں کہ تمہارے لیے کوئی زوال یعنی آخرت کی طرف جانے، تم لوگوں کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف جانا نہیں ہے باس بادل موت کے ذریعے، یہ من زائدہ ہے۔ اور تم لوگ ان لوگوں کے مقامات پر رہے سہے جنہوں نے اپنے اوپر کفر کرنے کے ذریعے ظلم کیا، یعنی سابقہ، اور تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یعنی عذاب دینے کا، تو تم لوگ اس سے باز نہ رہے، اور ہم نے تمہارے لیے بہت ساری مثالیں بیان کی قرآن کریم میں، تو تم لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ قبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، آگے بھی چند دعائیں آئیں گی۔ درمیان میں بعض نعمتوں پر حمد و شکر کا ذکر ہے تاکہ اس کی برکت سے دعائیں اقرب الی القبول ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ الذی وہب لی آتانی علی مع الکبر اسماعیل ولد ولہ 99 سنة واسحاق ولد ولہ 112 سنة ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں جس نے مجھ کو بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال کی تھی۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شکرانہ کلمہ ہے جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ مذکورہ دعاؤں کے بہت بعد کا ہے، کیونکہ جس وقت یہ دعائیں کی گئی تھی اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام موجود نہ تھے، بلکہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام طفولیت کی حالت میں تھے۔ اور اس حمد کے وقت جو ابھی الحمدللہ کے ذریعے کی گئی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی، اس حمد کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام موجود تھے، جیسا کہ ان کا ذکر ہے اس میں۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان 13 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ جو فرمایا علل کبر، اس میں علا کے بعد مع لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علا یہاں پر مع کے معنی میں ہے، اور لسمیع الدعا کا معنی ہے مجیب الدعا۔ آگے فرمایا گیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، یعنی اس کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے، اس کے شرائط و ارکان اور آداب کی رعایت کے ساتھ۔ وَاجْعَلْنِي مِن ذُرِّيَّتِي مَن يُقِيمُهَا، اور میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیجئے جو نماز کی پابندی کریں۔ وَأَتَى بِمِن لِعِلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ أَنَّ مِنْهُمْ كُفَّارًا، اور من ذریتی پر من کو جو ذکر کیا گیا لایا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا کہ ان میں سے بعض کفار بھی ہوں گے، تو اپنی ذریت کے لیے دعا سے ان کفار کو خارج کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من برائے تبعیض کو ذکر فرمایا اور من ذریتی کہا۔ ربنا وتقبل دعائی المذکورہ، اے ہمارے پروردگار ہماری اس دعائے مذکور کو قبول فرما۔ دعائے اصل میں ہے دعائی، یا متکلم کو حذف کر دیا گیا اور کسرہ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے والدین کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما۔ یہاں پر بھی دعائے مغفرت میں خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شامل فرمایا ہے، اگرچہ آپ نبی معصوم تھے، آپ سے گناہ کا تصور بھی نہ تھا۔ یہ شامل فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ طلب مغفرت کے لیے پہلے سے گناہ کا ارتکاب ضروری نہیں ہے، پہلے سے گناہ کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ طلب مغفرت یہ تو طاعت ہے، طاعت کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی ایک درجے میں ہوتا ہے، اس سے اوپر کو ترقی کرتا ہے، تو نچلے درجے میں ہونے کی بنا پر جو اب تک تھا اس میں ندامت کا اظہار کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نچلے درجے میں وہ گناہ کرنے والا نہ تھا کہ مغفرت طلب کرے، بلکہ یہ گناہ سے مغفرت کی طلب نہیں، بلکہ جو چھوٹے مقام پر تھا اس سے ندامت کا اظہار طلب مغفرت کی شکل میں ہے۔ اور یہ جو فرمائے ولوالدی، اس سے والدین کے واسطے طلب مغفرت ہے کہ والدین کے واسطے بھی طلب مغفرت کیا۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیسے کر لیا، جبکہ وہ دونوں کافر تھے اور کافروں کے واسطے مغفرت طلب کرنا ممنوع ہے۔ تو اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے مفسر علام نے فرمایا ھذا قبل ان یتبین لہ عداوتہما للہ عز وجل، کہ والدین کے واسطے دعائے مغفرت کیا جانا ان دونوں کی اللہ سے عداوت ظاہر ہونے سے قبل کا واقعہ ہے۔
لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو پھر ان سے اظہار براءت فرمائی۔ آگے ہے وقیل اسلمت امہ وقری والدی مفردن وولدی، اور کہا گیا ہے کہ ان کی والدہ مشرب اسلام ہو چکی تھیں، اور ایک قرات ہے والدی مفرد۔ تو اس صورت میں صرف والد کے بارے میں طلب مغفرت ہوگی، اور ایک قرات میں ہے وولدی، تو اس صورت میں اپنے دونوں لڑکوں کے بارے میں طلب مغفرت ہوگی، لیکن یہ سب قراتیں شاذہ ہیں۔ آگے ہے وللمؤمنین، اور مغفرت فرما دیجئے تمام مومنوں کو، یوم یقوم یثبت الحساب، جس میں حساب قائم یعنی ثابت ہوگا۔ یہ تمام مومنین کے واسطے جو مغفرت کی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہرگز رد نہ فرمائے گا، لہٰذا اس میں تمام مومنوں کے واسطے مغفرت کی بڑی بشارت ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان ظالموں یعنی کفار اہل مکہ کے اعمال سے غافل مت سمجھو۔ یہاں پر غفلت سے اس کا لازمی معنی مراد ہے، یعنی ظالموں کو سزا نہ دینا، ورنہ تو غفلت اللہ سے محال ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ غافل اور بے خبر رہ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع جو کیا گیا ہے کہ آپ غافل نہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہ دینے والا نہ سمجھیں۔ انما یؤخرهم بلا عذاب لیوم تشخص فی الابصار لہول ما ترى یقال شخص بصر فلان ای فتحه فلم یغمزه، بے شک ہم ان کافروں کو بلا عذاب مہلت دے رہے ہیں اس دن تک کے لیے جس دن میں نگاہیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، اس ہولناکی کی وجہ سے جس کو وہ آنکھ دیکھے گی۔ کہا جاتا ہے شاخص بصر فلان، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے آنکھ کھولا پھر بند ہی نہ کیا، اس کی آنکھ کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہر مظلوم کو تسلی ہے اور ہر ظالم کے لیے سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم اور مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے بے فکر نہ ہو جائیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کو ان کے جرم کی خبر نہیں ہے، اس لیے جرائم کے باوجود وہ پھل پھول رہے ہیں، کوئی عذاب و مصیبت ان پر نہیں آتی ہے، اس کا مطلب اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لیں، بلکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی نظر دیکھ رہی ہے، اللہ سب کے سب اللہ کی نظر میں ہیں، مگر وہ اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رہے ہیں۔ لا تحسبن سے جو یہاں پر خطاب ہے، یہ خطاب بظاہر ہر اس شخص کو ہے جس کو اس کی غفلت اور شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہو، تو وہ اللہ کو بے خبر سمجھتا ہو، جبکہ غفلت اللہ سے محال ہے، تو ایسے شخص کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو پھر اس خطاب سے مقصود اس امت کے غافلوں کو سنانا اور تنبیہ کرنا ہے، کیونکہ آپ سے تو اس کا امکان ہی نہیں کہ آپ معاذ اللہ کو حالات سے بے خبر یا غافل سمجھیں۔ انما یؤخرہم سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کفر کی پوری خبر رکھتا ہے، پھر بھی اس پر عذاب فی الوقت نہیں دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مہلت دے رہا ہے
اور عذاب کو مؤخر کر دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، جس دن اس کی ہولناکی دیکھ کر سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ اور آگے فرمایا گیا یقال، یہاں سے تشخصوں کا معنی بتانا مقصود ہے کہ شخص کا معنی ہے آنکھ کا کھلی کی کھلی رہ جانا۔ آگے فرمایا گیا مہطعین مسرعین حال مقنعی رافعی رؤوسہم الی السماء لا يرتد الیہم طرفہم بصرہم وافئدتہم قلوبہم ہواء خالیۃ من العقل لفزعہم۔ اس حال میں کہ موقف حساب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ مہطعین حال واقع ہے۔ اس حال میں کہ اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی، اور ان کے دل بالکل بدحواس یعنی گھبراہٹ کی وجہ سے عقل سے خالی ہوں گی، ان کے دل بالکل خالی ہوں گے۔ یہاں پر مہطعین مضاف محذوف سے حال واقع ہے، اے اصحاب الابصار، اور مقنعین بھی اسی سے حال واقع ہے۔ یہ گھبراہٹ کی گھڑی ہوگی حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت جبریل علیہ السلام جس وقت صخرہ بیت المقدس سے ندا دیں گے کہ ایتها العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ والشعور المتفرقہ ان اللہ یامرکن ان تجتمعن لفصل القضاء، یہ سن کر سب کے سب اسی داعی کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ اور آگے جو فرمایا گیا وافئدتہم ہواء، یہ جملہ مستعنفہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے قلب حواس باختہ ہوں گے، یعنی شدت حیرت اور دہشت سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی کہ کیا کریں، نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوں گی اور سر آسمان کی طرف اٹھا ہوگا اس دن کی شدت ہولناکی کی وجہ سے۔ آگے فرمایا گیا وَأَنذِرْ خوف یا محمد الناس الکفار یوم یأتیہم العذاب ہوا یوم القیامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یعنی کفار کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَفَرُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا بِأَن تَرُدَّنَا إِلَى الدُّنْيَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو ظالم یعنی کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو مہلت دیجئے دنیا کی طرف بھیج کر تھوڑی مدت کے لیے۔ نجیب دعوتک بالتوحید، یہ نجیب یہ مجزوم ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے، ہم نجیب دعوتک بالتوحید ونتبع الرسول، ہم آپ کی دعوت توحید قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یہاں پر وَأَنذِرِ النَّاسَ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیں جس دن ان ظالموں پر عذاب آ جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس وقت یہ ظالم اور مجرم لوگ مجبور ہو کر عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو کچھ مہلت دے کر پھر دنیا میں چند روز کے لیے بھیج دیجئے تاکہ ہم ان رسولوں کی دعوت توحید قبول کریں اور ان کی اتباع کر کے مستحق نجات بن جائیں۔ آگے اللہ کی طرف سے ان کے اس عرض و معروض کا جواب ہے فَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيخًا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ حَلَفْتُمْ مِنْ قَبْلُ فِي الدُّنْيَا مَا لَكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ زَوَالٍ عَنْهَا إِلَى الْآخِرَةِ، تو جواب میں ان سے توبیخاً کہا جائے گا کیا تم لوگ اس سے قبل دنیا میں قسمیں نہ کھایا کرتے تھے کہ دنیا سے آخرت کی طرف جانا نہیں ہوگا؟ یہاں پر من زوال میں من زائد ہے، اس کے قائل یا تو فرشتے ہوں گے یا اللہ خود ہوگا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کیا اب تم کو حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے اور دنیا کی طرف لوٹائے جانے کی تم درخواست کرنے لگے ہو جبکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے پہلے تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم کو ہمیشہ دنیا ہی میں یوں ہی رہنا ہے عیش و عشرت کے ساتھ، اور دوبارہ زندگی اور عالم آخرت کا انکار کرتے ہوئے
کہتے تھے کہ آخرت کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ آگے فرمایا گیا وَسَكَنْتُمْ فِيهَا فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ، اور تم دنیا میں ان لوگوں کی جگہ رہتے تھے جن لوگوں نے کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی گزشتہ امتیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ فَلَمْ تَنزَجِرُوا وَضَرَبْنَا بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَمْثَالَ فِي الْقُرْآنِ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا، اور تمہارے سامنے کھل کر آ گئیں یہ باتیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، یعنی سزا دی، تب بھی تم لوگ ان جیسی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اور ہم نے تمہارے واسطے قرآن میں بہت ساری مثالیں بیان کی، تب بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کیا۔ یہاں پر سکنتم، اس کا عطف اقسمتم پر ہو رہا ہے، اور فی مساکن الذین ظلموا انفسہم میں مساکن سے مراد دار دنیا ہے۔ ان ظالموں کے رہنے کی خاص جگہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کفار قریش ان ہلاک شدہ امم ماضیہ کے مقامات پر بسے ہوئے نہیں تھے، اور امم ماضیہ سے مراد مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ ہیں۔ اور من العقوبت یہ کیف فعلنا بہم کا بیان ہے، اور فلم تنزجروا کا مطلب 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 ہے کہ تم لوگوں نے ان معذب قوم کے آثار عقوبت کو ان کے رہنے کے مقامات پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور اخبار متواترہ سے ان کے احوال کو جانا، پھر بھی ان کے جیسی حرکات شنیعہ سے باز نہیں آئے، یعنی تم کو ان کے احوال و انجام سے عبرت پکڑنا چاہیے۔